وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا اعمال کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے؟ کیونکہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہ کرتا ہے، بڑا چھوٹا، مرد عورت، ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، توبہ کرنے والا۔ گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ کے فوری توبہ کرے۔ یعنی کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ بھی یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کرے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتے؟ اب ایک تو معلوم ہے کہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن کس کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتے ہیں؟ جو شرک کرتا ہے۔ یاد رکھے، جو شرک کرتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین اور آسمان پر گناہ میرے پاس لے کر آؤ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تم شرک نہیں کرو گے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں گا۔ شرط یہ کہ شرک نہیں کرنا ہے۔ شرک تو معلوم ہے کہ کافر کرتا ہے، مسلمانوں میں کئی لوگ شرک کرتے ہیں۔ قبروں پہ سجدہ کرنا، چادریں چڑھانا شرک ہے، وہاں جا کے جھکنا شرک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ شرک کریں گے اللہ آپ کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہاں، اگر مشرک بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اگر اب سچی توبہ کر لیتا ہے شرک کرنے والا، پھر شرک کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو انسان شرک کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کتنا گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ قرآن میں تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ الغفور، اس کا معنی تمام لوگوں کو معلوم ہے، اللہ معاف کرنے والا۔ صرف الغفور کا لفظ قرآن میں 71 مرتبہ آ کر ہے، 70 پر ایک مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، 70 پر ایک مرتبہ۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے غفرہ کا جو لفظ ہے، غفرہ کا عربی زبان میں معنی ہے کہ معاف کرنا، قرآن میں 230 پر 3 مرتبہ آ کر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ لیکن ہم اللہ سے دعا مانگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتی ہیں کہ ابن آدم، اے ابن آدم، انکم تخطئون باللیل والنہار، اے لوگو تم دن اور رات تم گناہ کرتے ہو۔ معلوم ہے ہر انسان دن اور رات کتنا گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتی ہیں کہ اے لوگو تم دن اور رات تم گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں گا، شرط یہ ہے کہ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے آ کر مغفرت طلب کرو۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کیا عمل کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتی ہے۔ سب سے پہلے وضو کا اہتمام، وضو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ وضو، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے وضو کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے کتنا گناہ معاف ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مع آخر قطر الماء، جو آخری جو قطرہ ہوتا ہے پانی کا وضو کا، آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کا آخری جو قطرہ ہے پانی کا، اس وقت تک ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ پیر دھوتے ہیں وضو میں، وضو کا جو آخری جو قطرہ ہے پانی کا جو پیر سے نکلتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وضو کیجئے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحافظ الوضوء الا مؤمن، ایک مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ہاں، لیکن امام عراقی رحمہ اللہ نے کہا کہ فیہ استحباب دوام الطہارہ، افضل ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ ہمیشہ وضو سے رہے. عورت گھر میں رہتی ہے وضو کرے، وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کرے. مرد جب کمپنی کے لیے جاتا ہے وضو کر کے جائیے. آپ دکان میں رہتی ہیں وضو کر کے بیٹھیے. یعنی کہ ہمیشہ وضو سے رہنا چاہیے. جب آپ وضو سے رہیں گے، وضو کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کرے گا. یہ پہلا عمل ہے، وضو کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ہمیشہ وضو سے رہیں گے. کوشش کیجئے، وضو ٹوٹتا ہے پھر وضو کیجئے. دوسرا جو عمل ہے وہ آسان عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ آج وہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، وہ ہے کہ آمین بولنا ہے. یاد رکھیں، آمین آواز سے بولنا ہے. ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا قال الامام، جب امام بولتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بولتا ہے، آپ کو کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا ہے. کیا فائدہ ملے گا؟ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، ایسے وقت فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. جب آمین بولیں گے فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبه، ہمارا آمین فرشتوں کا آمین اگر مل جاتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. صرف آمین بولنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. آج یہ سنت آج ہماری مسجدوں میں چھوٹی ہوئی ہے. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ یہاں مسلک سب نے، حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ آمین آواز سے بولنا چاہیے، بولیے. یہاں یہ نہیں دیکھیں گے ہم یہ مسلک والے ایسا کہتے، یہ مسلک والے ایسا کہتے. ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن، حدیث، صحابہ. بس آپ دیکھیں گے کہ عطا رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 200 من الصحابہ، میں نے 200 صحابہ کو دیکھا. کتنے صحابہ؟ 200 صحابہ. جب امام ضالین کہتا ہے رفعوا اصواتهم بآمین، 200 صحابہ بلند آواز سے آمین بولتے تھے، بلند آواز. اگر آپ آمین بولیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. کتنی معمولی سنت ہے جو آج ہم سے چھوٹی ہوئی. دوسرا جو عمل ہے، آمین بولنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی. تیسرا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی، وہ ہے کہ مریض کی عیادت. کوئی بیمار ہے آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیے. بس کوئی انسان بیمار ہے، صبح میں آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، شام تک آپ کے لیے 70,000 ملک، 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. 70,000 فرشتے. اگر آپ شام میں کسی مریض کے پاس جا کے بیٹھیں گے، رات تک یعنی کہ صبح تک فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے. کہیں گے اے اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے. ماں باپ بیمار ہی، بچوں پر واجب ہے کہ ماں باپ کی عیادت کریں. جہاں ماں باپ کی اطاعت ہے وہیں فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. کوئی رشتہ دار بیمار ہے، جیسا کہ کوئی رشتہ دار دبئی میں بھی ہوتی، کال کر کے بھی آپ عیادت پوچھ سکتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دے. کچھ دعا آپ دے سکتے ہیں. فون کے ذریعے سے بھی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے. بیوی بیمار ہے، شوہر وہیں بیٹھی ہے، اس حدیث کو سوچئے تو کتنے فرشتے اس کے حق میں دعا دیں گے. 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا دیں گے اگر آپ مریض کی عادت کریں. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ مریض کی عادت کرتے ہیں؟ آج وہ سنت بھی ہم سے چھوٹی ہوئی. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام کیا ہے، کھانا پینا کمانا. بس مریض کی عادت کیجئے، یہ ایک مسلمان پر حق ہے. جیسا کہ اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر کیا چیز واجب ہے؟ مریض کی عادت. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ ہے کہ نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا. اب جمعے کی نماز ہوگی، جمعے کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے. یعنی کہ جتنی دیر تک آپ نماز کے بعد وہیں بیٹھیں گے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے رہیں گے. کیسے معاف کریں گے؟ حدیث صحیح بخاری کی بڑی عظیم حدیث ہے. ایک مسلمان نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے. اگر کوئی عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے وہیں بیٹھ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتی ہے، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندی کے گناہ کو معاف کر دے. کتنی بڑی بات ہے، وہاں بیٹھنا ہے بس. جیسا کہ امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اگر کسی مسلمان کے گناہ اگر بہت زیادہ ہے، اگر ہمارے گناہ اگر بہت زیادہ ہے تو نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے، جب تک ہوا خارج نہ ہو. جب تک اگر وہاں سے اگر اٹھ کر چل جائیں گے یہ دعا ختم ہو جائے گی.
اگر ہوا خارج ہو جائے گی تو وہ دعا ختم ہو جائے گی. یعنی کہ جب تک ہم بیٹھیں گے وضو کی حالت میں فرشتوں کی دعا ہم کو ملتے رہے گی. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، بلکہ یہ جو چیز ہے، دیکھیے دین بڑا آسان ہے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ دین آسان ہے، لیکن کچھ محنت کرنا پڑتا ہے. دین کے لیے محنت ہے. جیسا کہ قرآن کی مشہور آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جاہدوا، کچھ محنت کرو. دین ایسے ہی نہیں ہے، محنت کرنا چاہیے. ایک عمل سورہ ملک پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں 10-15 منٹ کا عمل ہے. سورہ ملک پڑھیے، کیا فائدہ ملے گا؟ شفاعت لرجل حتی غفر له. سورہ ملک کل اللہ کے پاس آئے گی، آ کر کہے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ عمر ہے سورہ ملک پڑھتا تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. سورہ ملک کہے گی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حتی غفر له، یہاں تک کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بتائیے کہ ہم میں سے یہاں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو سورہ ملک یاد ہے؟ صرف 30 آیت ہے سورہ ملک کی. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ آج مسلمانوں کو گانا تو یاد ہے، کتنے لوگ ہیں جو نوجوان گانا یاد ہے، لیکن قرآن کی چھوٹی سورت ہے، صرف 30 آیت ہے، بس صرف 30 آیت ہے. سورہ ملک یاد کیجئے، پڑھیے. قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے. اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول جب قرآن کو اٹھاتے تو اپنے سینے پہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہذا کلام ربی، کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے. آج اسی کلام سے ہم دور ہیں، اسی قرآن سے آج ہم دور ہیں. جبکہ سورہ ملک اگر آپ پڑھیں گے، یہ سورہ ملک آپ سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گی. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی، وہ ہے کہ درود کا اہتمام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ ایک مرتبہ. صلی اللہ علیہ بہ 10 صلوات، 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوگی. کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. وحط عنہ بها 10 سیئات، 10 گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کریں، 10 گناہ اللہ معاف کریں. ہم درود جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں معلوم نہیں، بلکہ حدیث خاص طور پر ہے اکثروا الصلاة علی یوم الجمعہ. اے لوگو تم جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، 300 400 500 جتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے پڑھو. درود پڑھو. درود پڑھنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیں گے، وہاں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بولتے ہیں کہ قل صلی علی محمد، درود پڑھو. ہم انسان جو نا جب بزنس میں آپ دکان میں بیٹھے رہتی، پڑھو درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی کہ درود پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے. اسی طرح ایک اور جو عمل، بلکہ یوں سمجھو کہ جو ہے نا جیسا کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو سفید بال انسان کو آتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب انسان چاہتا ہے کہ نوجوان میں اچھا اسمارٹ دکھنا چاہیے. ہر انسان چاہتا ہے نوجوان اچھا اسمارٹ دکھوں میں. وہ کیا کرتا ہے کہ سفید بال کو نکالتا ہے. مت نکالو، یاد رکھ، سفید بال مت نکالو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تنتفوا الشیب. لیکن تم سفید بال مت نکالو. کیوں مت نکالو؟ وحط عنہ بها خطیہ، جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے. جتنے سفید بال ہوں گے سر میں اتنے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کریں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں، اس بال کو نکال دیتے. مت نکالو، مہندی لگا دو. سفید بال میں نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ سفید بال اگر ہے تو جس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. تو اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ ہے کہ پانی پلانا. پانی پلانا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، ایک زانی عورت، زنا کرنے والی عورت، یہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہی یہ پانی کا صدقہ ہم نے کیا ہے. وہاں پروگرام چلتے ہیں، جیسا کہ ہماری جماعت پہ بھی، اہل حدیث میں بھی، جماعت اہل حدیث میں بھی پروگرام چلتا ہے. بڑے سالانہ جلسے چلتے ہیں. آپ اپنی طرف سے پانی کا انتظام کیجئے، مدارس میں پانی کا انتظام کیجئے، مسجدوں میں پانی کا انتظام کیجئے. صرف پانی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اگر کسی مسلمان کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بہت زیادہ اگر ہماری خطائیں ہیں، تو پانی پلاؤ، پانی کا صدقہ کرو. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا ہے. پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے. یہ زیادہ ضرورت نہیں، 10 روپے کا باٹل لے کے آپ دیجیے غریبوں، 10 روپے کا باٹل بس، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے
جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ ہے کہ مصافحہ کرنا، ملاقات کرنا۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا نہیں ہے، یاد رکھیں، دشمنی، کینہ، کپٹ، حسد، نفرت نہیں آتی۔ اگر آپ کسی بھائی سے ملتے ہی آپ مصافحہ کرتے ہیں، بس صرف مصافحہ کرتے ہیں، اگر آپ 5 منٹ مصافحہ کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ما من مسلم، جو بھی مسلمان یلتقیان ملتا ہے، فیتصافحان الا غفر له ما قبل ان يتفرقا، جتنی دیر تک وہ مصافحہ کرے گا اتنی دیر تک ہمارے گناہ جھڑتے رہیں گے، جھڑتے رہیں گے، جھڑتے رہیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے ملاقات کیے، ہم تو سلام کرتے، بس دور سے سلام کرتے، السلام علیکم، بس دور سے سلام کرتے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تسلموا اليهود والنصارى، اے لوگو تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو۔ یہود و نصارہ بھی سلام کرتے ہیں، کیسے سلام کرتے ہیں؟ فإن تسلیمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، یہود و نصارہ اشارے کے جیسے سلام کرتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی انسان دور ہے، ہم بس اشارہ کرتے ہیں، بس ہم یہود و نصارہ اس طرح سلام کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان بولے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملاقات کریں۔ ملاقات کرنے سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کتنا دین بڑا آسان، دین کتنا آسان ہے، بس ہم لوگ جو نہ کوتاہی کرتے ہیں، جو میں اور آپ تمام لوگ یاد رکھیں، جتنا ہو سکے نیک کام میں آگے بڑھو، یاد نیکی میں آگے بڑھو، کیونکہ معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کی علامت ہے کہ فجأۃ الموت، اچانک موت آئے، سیکنڈوں میں موت آئے گی، معلوم نہیں کب کس کی موت آئے گی، معلوم نہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور نوجوان کا جو واقعہ ہے کہ ایک انسان نوجوان جو نا دین کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، نوجوان تھا، شادی ہو کے یہ 1 مہینہ تھا، بس 1 مہینہ ہوا شادی ہو کے، پھر اس کے بعد وہ نوجوان دین کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، پھر دین کی باتیں سنتا ہے، پھر اس کے بعد وہیں اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہیں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ نوجوان تھا، بس یاد رکھ۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں 60 سال 70 سال ہم جیئیں گے، موت کب آئے گی معلوم نہیں، یاد رکھیں۔ اس وجہ سے موت آنے سے پہلے انسان جو ہے جتنا ہو سکے نیک کام کرو، یاد رکھو، توحید کے ساتھ، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اچھی بات بولے، یاد رکھے، اچھی بات بولے۔ آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرے تو گالیاں دینا، بس بازار میں اگر آپ دیکھیں ماحول، مسلمان جب کھڑا رہتا ہے، ایک مسلمان سامنے والے کو گالیاں دیتا ہے، بات کرے تو گالیاں دیتا ہے۔ اب عورتیں 4-5 عورتیں اگر آپس میں ملتی ہے تو ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ یہ ویسا غیبت، بس غیبت۔ ہاں اللہ کہ کوئی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ جو نیک ہیں، مرد بھی ہی نیک ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے؟ میجارٹی بات کرے تو جھوٹ، بات کرے تو غیبت۔ آج ہمارے ماحول ایسا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو تم اچھی بات بولو، بس جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اچھی بات بولو، بس کیا فائدہ ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہر انسان، آپ اپنے بارے میں جانتی ہیں کہ جب آپ بات کرتی تو کیسے بات کرتی۔ آج کل ماحول کیسا ہے، کالجوں میں جب دوست سے ملتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، بس مذاق سے گالیاں دیتا ہے، بس مذاق میں گالیاں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سباب المسلم فسوق، گالیاں دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں۔ آج بات میں گالیاں دیتی، اگر آپ گالیاں سے روک لیں گے اپنے آپ کو، اچھی بات بولیں گے، صرف اچھی بات بولنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، جس کی وجہ سے بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، ایک اور جو دعا ہے، سمجھیے، وہ پڑھنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں اسی گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک جو دعا ہے، جہاں تک یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تمام کو دعا یاد ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ بقرہ کی آخری آیت، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، آپ کو اتنا پڑھنا ہے بس، سورہ بقرہ کی آخری آیت، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قَدْ فَعَلْتَ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، میں اس بندے کی دعا کو معاف کر دیا۔ کتنا دین، کتنا آسان ہے دین۔ ایک اور جو دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے، ہو سکتا ہے کہ دعا تھوڑا مشکل ہو، لیکن یاد کر لیجیے، یاد رکھیں، یاد کر لیجیے، اگر یہ دعا پڑھیں گے جتنا بڑا گناہ بھی ہو اللہ معاف کرے گا، شرک کے علاوہ۔ کیا دعا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے،
بلکہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت تھی اس دعا کی. انسان کو ہمیشہ اس دعا کی ضرورت ہے. کیا دعا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ دعا یاد کر لیجیے، یاد رکھیں. اگر کتنا بڑا گناہ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت معاف کر دے گا. حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث مستدرک الحاکم میں، یعنی کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر. ہو سکتا ہے کہ بھائی بھائی میں کچھ خلیش ہو، آپس میں دشمنی ہو، اپنے بھائی کو معاف کر دو. شوہر ہے، بیوی کی غلطیوں کو معاف کرو. خاندان ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے بات نہیں کرتی، دشمنی بس. اگر آپ معاف کر دیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. معلوم ہے کہ مشہور واقعہ سورہ نور میں اللہ نے واقعہ افک ذکر کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام تمام کو معلوم ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک صحابی مستح کو ہمیشہ جو ہے نا راشن دیتے تھے، مہینہ مہینہ پیسہ دیتے تھے. غریب صحابہ تھے مستح رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ کیا ہو گیا، منافقوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی. نعوذ باللہ من ذالک. منافقوں نے یہ بھی کچھ بول دیے تھے، مستح رضی اللہ عنہ جو ہے نا کچھ بول دیے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ مہینہ مہینہ مستح رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی دیتی، راشن دیتی. یہی مستح صحابی ان کی بیٹی کے بارے میں کچھ بول دیتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں مستح کو کھانا پانی نہیں دوں گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں مستح کو کھانا پانی نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کی بیٹی پر تہمت لگائی، ان کی بیٹی پر. تو اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا. اے ابو بکر تمہارا مقام بڑا ہے، تم نیک ہیں، تم لوگوں کو معاف کر دو. جب تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھا مستح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مستح میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. آج بتائیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خاندان سے بات چھوڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ بس ایگو. بس معاف کر دیجئے سامنے والے کو، سامنے والے کو معاف کر دیجئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتی مستح رضی اللہ عنہ کو اور کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. اگر آپ اپنے بھائی کو معاف کریں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر آپ اپنی بہن کو معاف کریں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر آپ اپنے خاندان والوں کو معاف کریں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ معاف کرنے کی عادت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. پارہ نمبر 4 میں اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا. وہاں اللہ نے کہا کہ والعافین عن الناس، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. اگر آپ سامنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی دے گا. یعنی کہ آج کے جمعے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں؟ وہ جو شرک کرنے والا ہے. یاد رکھے کہ تعویذ مت پہنی، یعنی کہ جو درگاہ مت جائیے، یعنی کہ جو شرک جو کام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی. اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. دوسری جو بات ہے کیا عمل کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کریں گے؟ سب سے پہلے وضو کرنا ہے. بس یاد رکھے ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کیجیے. ہمیشہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جائیے وضو کیجیے. کئی لوگ آئی ٹی کمپنی میں ہوتی الحمدللہ اچھا ہے وہاں پر، وہاں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے جائیے وضو کر کے آ کے بیٹھ جائیے. عورتیں گھر میں وضو سے رہیے. اب ہمیشہ وضو سے رہتے ہوئے وضو یہ ہمارے گناہ معاف ہوتی ہیں. دوسرا آمین بولنا چاہیے آواز سے. بس اب جو نماز ہوگی انشاءاللہ آواز سے آمین بولیں گے انشاءاللہ. اس امت ہر سنت کو فالو کیجیے. یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی سنت، معلوم نہیں کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے، معلوم نہیں. اور تیسرا جو عمل ہے مریض کی عیادت کرنا. کوئی بیمار ہے آج ہی جا کر کسی بیمار کے پاس آپ بیٹھیے اس کی عیادت کیجیے، 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا مانگیں گے. چوتھا جو عمل ہے اگر گناہ بہت زیادہ ہے یا گناہ بھی نہ ہو کچھ بھی گناہ ہے تو انسان فرض نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائے. جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. ایک اور جو عمل ہے سورہ ملک یاد کیجیے. یاد رکھیں سورہ ملک آپ یاد کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. یہی سورت کل اللہ کے پاس آ کے سفارش کرے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے. کیوں؟ کیونکہ سورہ ملک پڑھتا تھا، سمجھتا تھا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے درود کا اہتمام. کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے درود پڑھیے. لیکن یہ جو بات مشہور ہے 100 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے، حدیث ضعیف ہے. یاد رکھیں حدیث ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا. جمعے کے دن 100 مرتبہ درود نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جتنا ہو سکے آپ درود پڑھیے جمعے کے دن.
صرف 100 مرتبہ، ایسی کچھ بات نہیں ہے صحیح حدیث میں. اسی طرح سفید بال اگر آتا ہے تو مت نکالیے، مت نکالیے، کیونکہ سفید بال کی وجہ سے بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی. اسی طرح پانی پلانے کا صدقہ، اگر آپ پانی پلائیں گے جس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے. اسی طرح مصافحہ کرنا، کسی بھائی سے ملنا، جتنی دیر تک آپ ملیں گے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے. اسی طرح اچھی بات بولنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرے تو جھوٹ بول، بات کرے تو غیبت نہیں، اچھی بات بولو، بس بازار میں ہو گھر میں ہو اچھی بات بولو. اگر آپ اچھی بات بولیں گے تو جس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت، یاد کر لیجیے، یاد رکھیں، تمام کو یاد ہے، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا. اگر آپ یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خود کہتی ہیں کہ میں اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے جتنے بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، جتنے بھی بڑا گناہ. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا. اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان آج بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.